يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، جو تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، غوث اعظم ہے، دستگیر ہے، غریب نواز ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بے شمار لاتعداد انگت بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر نہایت ہی عزت و عظمت و رفعت کے لائق سامعین عزیز محترم، اللہ کے فضل و کرم و احسان سے آج ہم نے قرآن مجید کا دوسرا پارہ سماعت کیا ہے، سنا ہے، اور الحمدللہ آج پہلا روزہ مکمل کیا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اس پارے کا آغاز بھی سورہ البقرہ کے حصے سے ہوتا ہے، جس کے بارے میں نے کل بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھا کرو، اور ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے، اور اس کا چھوڑ دینا حسرت کا باعث ہے۔ انسان سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کر سکتا کہ جو بندہ گھر میں سورہ البقرہ نہیں پڑھتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تاکید کرتے ہوئے ایک جگہ فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ جو انسان ان کو پڑھتا ہے، قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں انسان کے لیے ایک سائبان بن کر آئیں گی، سایہ بن کر آئیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں بحث کر کے اس بندے کی سفارش کریں گی جو بندہ یہ صورتیں پڑھتا رہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو صورتیں البقرہ اور دوسری سورہ آل عمران، جو بندہ ان کی تلاوت کرتا ہے قیامت کے دن ہی ایک تو ان کے سروں پہ سایہ کریں گی، اور دوسرا انسان کی سفارش کر کے اللہ سے بحث کر کے اس کو جنت میں لے جائے گی۔ اور ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں، اہمیت نہیں دیتے۔ اور اس میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، شروع میں اللہ تعالیٰ نے قبلے کے حوالے سے، یعنی جس رخ ہو کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا ہے کہ یہ بے وقوف لوگ کہیں گے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ وہ لوگ یہ کہیں گے کہ بے وقوف جو لوگ ہوں گے کہ ان لوگوں کو کس نے پھیر دیا اپنے قبلے سے، اور بیت اللہ سے پہلے جو قبلہ ہوا کرتا تھا وہ بیت المقدس تھا۔ وہ بیت المقدس جس کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھتے رہے اور اللہ کی طرف نظریں اٹھاتے اور اللہ سے دعا کرتے دل میں، یا اللہ ہمارے لیے جو قبلہ بنانا ہے وہ بیت اللہ کو بنا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا، اور نماز کی حالت میں ہی لوگوں نے اپنا رخ قبلے کی طرف پھیر دیا، اور لوگوں نے، کافروں نے تعجب کیا کہ ان کو کس نے پھیر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ ان کو بتا دیں کہ مشرق بھی رب کا ہے، مغرب بھی رب کا ہے، پوری دنیا رب کی ہے، جس طرف بھی منہ کرو گے تمہیں رب ہی نظر آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سمت ہمیں دے دی، ایک بیت اللہ ہمیں دے دیا، اور بتا دیا کہ اس رخ ہو کے تم نے نماز پڑھنی ہے۔ یہاں پہ آج کے جدید دور کے کافر اعتراض بھی اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں منع کرتے ہو، ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو تم بھی تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہو، اس کے سامنے سجدہ ریزی کرتے ہو، تو کیا بیت اللہ کو تم نے خدا نہیں بنایا؟ یہ ان کا اعتراض ہے، اور اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ دیکھیں وہ ہمیں خدا بنا کے یا ہم اس کو رب مان کے سجدہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سمت دی ہے کہ اس طرح منہ کر کے تم نے سجدہ کرنا ہے۔ ہم بیت اللہ کو ہرگز سجدہ نہیں کرتے، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم پہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس رخ ہو کے تم سجدہ کرو۔ وہ ہمیں ایک سمت دی ہے، ہم نہ اس کو خدا مانتے ہیں، نہ رب مانتے ہیں، نہ اس کو سجدہ کرتے ہیں، صرف ہم اپنا رخ سیدھا کرتے ہیں تاکہ اللہ کے حضور ہمارا سجدہ چلا جائے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ اعزاز بخشا ہے، یعنی ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسطاً بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہیں پھر سے
یعنی ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بڑے انعامات سے نوازا تھا، بڑے ان پہ انعام و کرام کیے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، اور اس ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں چھین لی ان سے، تمام اعزازات چھین کے ہمیں عطا کر دی اور فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تم آنے والے لوگوں پہ، سابقہ لوگوں پہ گواہی دینے والے بنو گے، گواہ بنو گے۔ قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے، اللہ ان سے کہیں گے تمہارے پاس میرا پیغمبر نہیں آیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آئے گی، تمام انبیاء کی اقوام آئیں گی، اور اللہ ان سے پوچھیں گے میرا نبی تمہارے پاس نہیں آیا؟ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مکر جائیں گے، بھول جائیں گے، جھوٹ بولیں گے کہ نہیں آیا، تو پھر ہم گواہی دیں گے اللہ تیرا یہ پیغمبر ان کی طرف گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی طرف گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کی طرف گئے تھے، اور اللہ کہیں گے تمہیں کس نے کہا، تم تو تھے ہی نہیں۔ ہم کہیں گے ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتایا ہے، تیرے قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ تیرے نبی ان لوگوں کی طرف گئے تھے، اور ہم گواہی دیں گے، اور یہ ہمارا اعزاز ہے۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے چیز بیان کی ہے، اللہ فرماتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو، مجھے بھلاؤ نہیں، مجھے یاد رکھو گے، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اصول ہے کہ یاد رکھ لو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں کبھی نہ بھولے، تنگیاں آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں تم پہ، صرف اللہ کو یاد رکھو گے، اللہ تمہیں یاد رکھیں گے، اور اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، میری ناشکری نہیں کرنی۔ یہ نہ ہو کہ غم آئے، پریشانی آئے، دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں تو رب یاد آئے، اللہ خوشیاں عطا کرے تو رب کو بھول جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ خوشی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غم میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ اور ہم اپنی خوشیوں میں ساری غیر جو ہندوانہ رسم و رواج ہیں، جو مسلمانوں سے ہٹکے ہیں، اپنی شادیوں پہ، اپنے بیاہوں پہ، اپنی خوشیوں پہ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے مجھے یاد رکھو، ذکر کی بڑی فضیلت ہے، اور اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، میرا ذکر کرنا ہے تو بہت زیادہ کرنا ہے، کثرت سے۔ اور اس ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے کہ جب تمہیں موت آئے تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ فرمایا ہے کہ انجالہ من عذاب اللہ من ذکر اللہ، کہ اللہ کے عذاب سے سب سے زیادہ کسی چیز نے اگر نجات انسان کو دینی ہے، اللہ کے عذاب سے اگر انسان کو بچانے والی کوئی چیز ہوگی وہ اللہ کا ذکر ہوگا۔ جو اللہ کا ذکر کرے گا وہ نجات پا جائے گا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الحی والمیت، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ایسے ہیں، جو ذکر نہیں کرتا وہ بندہ مردہ ہے، وہ چلتی پھرتی لاش ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ گویا کہ انسان زندہ ہے۔ اور یہ فرق تب ظاہر ہوتا ہے جب ہم اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ فرماتے ہیں جب وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اگر میرے ذکر سے اعراض کرو گے تو تمہاری زندگی، تمہاری معیشت میں تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ آج دیکھیں کیا حالات ہیں، ہم پریشان ہیں، ہماری معیشت نہیں چل رہی، ملکی حالات خراب ہیں، ہمارے کاروباری حالات خراب ہیں، ہمارے گھروں کے حالات خراب ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بندہ میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس بندے کی معیشت، اس بندے کی زندگی میں تنگ کر دوں گا۔ اور آج ہمارے حالات ایسے ہی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرنا ہے ہر معاملے میں، اللہ اچھائی دے، برائی دے، اللہ تعالیٰ تمہیں خوشیاں دے، تنگیاں دے، ہر چیز پہ صبر کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، لوگوں نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے میری طلب اور مجھ سے مدد مانگو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں جب مصیبت آتی ہے، دکھ تکلیفیں آتی ہیں، اور اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے؟ اللہ میں ہی تجھے نظر آیا تھا، مجھ پہ اتنی تکلیفیں، مجھ پہ اتنی پریشانیاں، اور اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی کسی دربار میں سر جھکاتے ہیں، کبھی کسی پیر کے سامنے جھکتے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی تعویذ پہنتے ہیں۔ اللہ کو بلا دیں کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھو، سجدہ کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔
اور پھر اللہ تعالیٰ مزید کیا فرماتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو برا بھلا کہہ کے، رولا رپا ڈال کے، وویلا کر کے، پھر اینڈ میں کہتے ہیں بھائی میرا صبر ہے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، کہ انسان کو جیسے ہی بری خبر ملی، جیسے ہی پریشانی آئی، فوراً یہ بات کہے کہ میں صبر کرتا ہوں، اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، سارا رونا دھونا کر کے، سب کچھ سینہ کوبی کر کے، گریبان چاک کر کے، اینڈ پہ کہتے ہیں جب ہمارا بس نہیں چلتا تو کہہ دیتے ہیں جی ہمارا صبر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، پہلے صدمے میں صبر کرنا اصل میں صبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی پارے میں کہ اصل نیکی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ بندہ مشرق کی طرف منہ کر لے یا اللہ کے کہنے میں مغرب کی طرف صرف منہ کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ اور قیامت کے دن پہ ایمان لاؤ، والملائکہ، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لاؤ، اور اسی طرح والکتاب، اللہ کی کتابوں پہ، والنبیین، نبیوں پہ ایمان لاؤ، اصل نیکی یہ ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، مال سے انسان کو بڑی محبت ہو، لیکن اس مال کی محبت کے باوجود اپنے رشتہ داروں کو دے جو غریب ہیں، جو بیچارے لاچار ہیں، مسکین ہے، یتیم ہے، والیتامیٰ، یتیموں کو مال دو، والمساکین، مسکینوں کو مال دو، وابن السبیل، اللہ فرماتے ہیں مسافروں کو مال دو۔ اور ہم نے دیکھا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی رستے پہ ہوتے ہیں، اچانک کوئی بائک والا، موٹر سائیکل والا یا کوئی گاڑی والا ہمارے پاس گاڑی روک کے کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں، مجھے پیسے دے دو، بھائی میری گاڑی پنچر ہوگی، مجھے پیسے دے دو۔ ہم اس بندے کا حلیہ دیکھتے ہیں، اس کی گاڑی دیکھتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں یہ بندہ ڈرامے بازی کر رہا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ کبھی کبھار ایسا معاملہ پیش آتا ہے اور قرآن کہتا ہے وابن السبیل، مسافروں کو دو۔ جب کوئی بندہ ایسا آئے مانگے، اللہ کی خاطر دے دو۔ اور اللہ فرماتا ہے والسائلین، سوال کرنے والوں کو بھی دینا ہے، جو مانگتے ہیں اللہ کے لیے مانگتے ہیں، اور ہم ان کا بھی حلیہ اور ان کا جسمانی، ان کی ساکھ، ان کو کہتے ہیں ہٹا کٹا ہو کے مانگتے ہو، شرم نہیں آتی، برا بھلا کہتے ہیں، یا نہ دے کے بھی برا بھلا کہتے ہیں، دے کے بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے تم سے سوال کرے، اگر تمہارے پاس طاقت ہے، توفیق ہے، دے دو، ورنہ اچھے طریقے سے اسے رخصت کر دو، اسے برا بھلا نہ کہو، اسے یہ نہ دیکھو کہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اچھا جوتا پہنا ہوا ہے، ہٹا کٹا ہو کے مانگتا ہے، بھائی یہ نہ دیکھیں وہ مانگ کس کا نام لے کے رہا، اللہ کا نام لے کے مانگتا، اللہ کے لیے دے دے۔ اور پھر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نیکی یہ ہے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اپنے وعدوں کو پورا کرنا، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی یہ ہے کہ تنگی میں، پریشانی میں، تکلیف میں، لڑائی میں صبر کرنا ہے، اولئک الذین صدقوا، اور سچ بولنا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں، متقی ہیں جو یہ سارے کام کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس حوالے سے انسان کو مائل کرتے ہیں، ترغیب کیا دیتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ایسا انسان ہے جو اللہ کو قرضہ دے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صدقہ و خیرات، بلکہ کیا فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے، قرضہ حسنا، اور اس کا دیا ہوا کم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا دیں گے، ڈبل دیں گے، اور دیں گے کتنا، ضعافاً کثیرا، بہت زیادہ ڈبل کر کے دیں گے۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے خرچ کرنے سے، اللہ کی راہ میں دینے سے، اور حیرت کی بات یہ ہے اللہ سے مانگتے ہیں، لاکھوں مانگتے ہیں، کروڑوں مانگتے ہیں، ہزاروں مانگتے ہیں، اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے کھلے جیب میں تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کھلے پیسے نہیں ہیں میرے پاس ہوتے میں دے دیتا۔ اللہ سے مانگتے ہیں تو لاکھوں مانگتے ہیں، اللہ کی راہ میں دینا ہے تو سکے تلاش کرتے ہیں، کھلے پیسے تلاش کرتے ہیں، کوئی 10 کا نوٹ مل جائے دے دے۔ جس رب سے لینا ہے اسی کی راہ میں آپ تھوڑا دیں گے، اللہ اس کو بڑھائے گا نہیں، گھٹا کے دے گا۔ اور اللہ فرماتے واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی
تنگیاں دیتے ہیں اللہ ہی فراغیاں دیتے ہیں، اللہ ہی رزق کشادہ کرتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روزوں کی فرضیت کا بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح ہم نے کل بیان کر دیا کہ روزے فرض ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرض کیے ہیں، اور ان کی اہمیت فضیلت بھی بیان کر دی ہے کہ روزے رکھنا فرض ہیں، ضروری ہیں، اور جو بندہ نہیں رکھتا جان بوجھ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں جان بوجھنے سے چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ میں نے روزہ نہیں رکھنا، بلکہ جو بندہ ایویں بہانے بناتا ہے، بھائی میرا کام بڑا سخت ہے، بھائی آج گرمی بڑی ہے، بھائی یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، بہانے بناتا ہے، جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، پورا زمانہ روزہ رکھے، لیکن اس ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو رمضان المبارک میں اس نے روزہ چھوڑا ہے۔ اور ہم بلا وجہ روزے چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ روزے نہیں چھوڑنے چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا بیان کیا ہے کہ آسمانوں کو دیکھو میں نے کیسے بنایا، زمین کو دیکھو، دن رات کو دیکھو، ان چاند ستاروں کو دیکھو، اس پانی پہ چلتی ہوئی کشتیوں کو دیکھو، اور ہم پھر بھی درباروں پہ سر جھکاتے ہیں، پھر منتیں مانگتے ہیں درباروں پہ جا کے، چادریں چڑھاتے ہیں درباروں پہ جا کے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ دینے والے ہیں، تکلیفیں یہی دور کرتے ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے جب سے یہ کرونا آیا ہے دربار بھی سارے بند کر دیے گئے، لوگوں کو بیماری نہ لگ جائے، اور حیرت کی بات ہے بتوں کو پوجنے والے خود بتوں پہ سپرے کرتے ہیں کہ کہیں ہمارے بتوں کو کرونا نہ ہو جائے، حیرت کی بات ہے۔ اور ایسی کم عقل یہ مخلوق ہے انسان کہ یہ سوچتی نہیں جس رب نے بنایا ہمیں، جو رب اپنی توحید بیان کرتا ہے، آسمان کو دیکھو کس نے بنایا ہے، تمہیں پیدا کرنے والی ذات کون ہے، اس ایک رب کو مانو، باقی ساری دنیا کو چھوڑ دو۔ اور ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے درباروں پہ سر جھکاتے ہیں، جا کے پیروں کے سامنے اپنے سجدہ ریزی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں دیکھ کے میری توحید مانو، اور پھر اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں، اور ہم دکانوں پہ دھوکہ دہی، فراڈ، ملاوٹ کر کے، 2 نمبر چیزیں بیچ کے، مہنگی چیزیں بیچ کے، ذخیرہ اندوزی کر کے نماز کو چلے جاتے ہیں، حج کرنے چلے جاتے ہیں، عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں، تکلیفیں اذیتیں لوگوں کو دے کے اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، حرام رزق کھا کے اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی قطعاً دعا قبول نہیں کرتا جس کا کھانا پینا پہننا سارا کچھ حرام کا ہے، اور ہم پھر روتے ہیں ہماری اللہ سنتا ہی نہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ حرام کھانا چھوڑیں گے اللہ ہماری دعائیں سنے گا، قبول کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو، نماز لازمی پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں بھی یہ فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، نماز قائم کرو، لوگوں نماز قائم کرو، الصلاۃ قرۃ عینی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور آج کل جو حالات چل رہے ہیں، اللہ کے رسول کا نام لے کے سڑکوں پہ سارا کچھ کرتے پھر رہے ہیں، نبی کا نام لے کے کرتے ہیں، نماز کی ہمیں پرواہ نہیں۔ 12 ربیع الاول کے دن مسجد کے باہر سے جلوس نکلتا ہے، اندر نماز کا ٹائم ہے، نماز کی پرواہ نہیں، نعرے کیا لگتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر حاضر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں حاضر ہو، وہ ہم حاضر نہیں ہوتے، یہ جھوٹے دعوے سارے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب پکارنے والے، جب دعا کرنے والے مجھے پکارتے ہیں میں سنتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں نا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، یہ غلط جملہ ہے، یہ سراسر کہہ لیجئے کہ کفریہ ایک جملہ ہے۔ بھائی جو رب کالی رات میں کالے سیاہ پتھر پہ کالی سیاہ چلنے والی چونٹی کی آواز سنتا ہے، تو یہ کیسے ناممکن ہے کہ اللہ تمہاری دعا نہ سنے؟ اللہ سنتا ضرور ہے، وہ الگ بات ہے، قبول کرے نہ کرے۔
وہ رب سنتا ہے، یہ جملہ غلط ہے کہ اللہ سنتا ہی نہیں ہے، اللہ ضرور سنتا ہے، سب کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن اللہ قبول نہ کرے وہ الگ بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، پکارو تو صحیح۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور اسی طرح فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اللہ سے جب بھی مانگنا ہے صرف دنیا نہیں مانگنی۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ مجھ سے صرف دنیا مانگتا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کوئی کچھ نہیں میں نے اس کو دینا۔ دعا کیا کرنی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی حسین مانگو، خوبصورت مانگو، آخرت بھی حسین مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو نہ آخرت کے لیے دنیا چھوڑتا ہے نہ دنیا کے لیے آخرت چھوڑتا ہے، بلکہ دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلتا ہے، یہ بہترین انسان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔